پیدائش کا دور عہد طفلی کہلاتا ہے، بچپن کہلاتا ہے۔ یہ بڑی بے فکری اور آزادی کا زمانہ ہے۔ بالغ ہونے تک بندہ مکلف نہیں ہے۔ اس دور کے بارے میں علامہ اقبال جیسا فطرت کا شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، درد طفلی میں، طفلی بچپن میں، درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے، تکتے رہنا ہائے وہ پہرو تلک سوئے کمر، وہ پھٹے بادل میں بے آواز سے پا اس کا سفر۔ تو عہد طفلی، بچپن، چائلڈہڈ، یہ بندہ مکلف نہیں ہوتا احکام شریعہ کا، اس پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ a person until the age of a child until the age of puberty, a child until the age of adulthood is exempted to perform religious duties, but we are commanded that we have to encourage our children to follow the teachings of Islam in their childhood period. یہ جو دور ہے، مفسرین کہتے ہیں یہ بچپن کا دور جو ہے، یہ 12 سال سے 15 سال کی درمیان کا بچہ بالغ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ According to scholars of Islam, from age of 12 to 15, a child would be considered adult, because the sign of puberty and adulthood appear at the age of 12 to 15. اس سے پہلے بچے کے اوپر کوئی احکامات شرعیہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، وہ ویسے جو ہے اس کو انکرج کیا جاتا ہے کہ وہ نماز کے لیے، روزے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے سنن ابو داؤد کے اندر، رفع القلم عن ثلاثۃ، عن النائم حتی یستیقظ، وعن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یعقل۔ Three kinds of people are exempted from any action. جو 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سونے والا جب تک جاگ نہ جائے، جب بندہ سویا ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ حالت نیند میں ہے، حالت نوم میں ہے، سویا ہوا ہے، تو اس وقت تک اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ بچہ یہاں تک کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اور مجنون ان ساؤنڈ پرسن حتیٰ کہ اس کی عقل بحال ہو جائے، وہ سوچنے، سمجھنے، پرکھنے کے قابل ہو جائے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، سویا ہوا، بچہ اور پاگل، جن پر احکام شرعیت لاگو نہیں ہوتے، ان سے ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، وہ باؤنڈ نہیں ہے، مکلف نہیں ہے۔ انسانی زندگی کا دوسرا دور جو شروع ہوتا ہے، پھر وہ 15 سال سے 30 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ The second stage of human life, according to Quran, is started from the age of 15 to 30. اور اس کو نوجوانی کا دور کہا جاتا ہے، دا ینگ ایج فرام 15 to 30۔ اور قرآن مجید اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف اپنی پوری قوت کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یعنی یوسف علیہ السلام جب عمر مبارک کے 30ویں سال کو پہنچے
تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو دانائی عطا کی، انٹلیکچوئلزم عطا کیا، وزڈم عطا کیا اور نالج عطا کیا۔ ان کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیڈ اے نالج آف انٹرپریٹیشن آف ڈریمز. People were used to come him to ask about their dreams, and he had a deep knowledge and authority to interpret human dreams. وہ انسانی خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. اللہ پاک نے ان کو تعبیر رؤیا کا علم عطا فرمایا. تو یہ انسانی زندگی کا دوسرا دور ہے جو بالغ ہونے کی عمر تک جو ہے، یعنی یہ 15 سال سے پھر 30 سال کی عمر تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اس نوجوانی کے دور کے بارے میں علامہ اقبال نے خوبصورت ترجمانی کی ہے اپنے اشعار میں. اقبال کہتے ہیں کہ عزم و حوصلہ، قوت استعداد، جفاکشی، بلند پروازی کا نام نوجوانی ہے. اقبال کہتے ہیں نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، یہ رعنائی، یہ بیداری، یہ آزادی، یہ بے باکی، تغیر آ گیا ایسا تدبر میں تحیل میں، ہنسی سمجھ گئی گلشن میں غنچوں کی جگر چاکی. وہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کا یہ جو پیریڈ ہے جس میں انسان کی قوتیں پورے عروج پر ہوتی ہیں اور انسانی جذبات جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتے ہیں. 30 سال کی عمر میں انسان اگر سنور جاتا ہے، کیونکہ بہکنے بٹکنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، تو اس کی اگلی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اور اگر اس عمر میں وہ لاپرواہی برتتا ہے تو پھر آگے کی زندگی اس کی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. قرآن مجید انسانی زندگی کے تیسرے دور کا ذکر کرتا ہے. پہلا دور بچپن سے لے کر 15 سال کی عمر تک کا، ایج آف پیوبرٹی تک. دوسرا 15 سے لے کر اپراکسیمیٹلی 30 ایئرس کی ایج تک. اور تیسرا 30 سال سے 50 سال کی عمر. اس کو بھی جوانی کی عمر ہی کہا جاتا ہے. پہلا بچپن، دوسرا نوجوانی اور تیسرا جوانی، 30 سے لے کر 50 سال کی عمر. اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے سورہ القصص کے اندر. فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب وہ پختہ عمر کو پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، پختہ عمر کو، اور پورے زور کے اوپر ان کا شباب آیا، یعنی عمر مبارک 30 سال سے اوپر ہو گئی، تو ہم نے انہیں دانائی اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا عطا فرمایا کرتے ہیں. اس سے زندگی کے تیسرے دور کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ 30 سال کے بعد کا زمانہ ہے. اور یہ 30 سے 50 سال کی عمر جو ہے بڑی پختہ قسم کی عمر ہے. اس میں انسان جس طرح اپنی طبیعت کو ڈال لیتا ہے اسی کے مطابق اس کی طبیعت ڈل جاتی ہے. نیک اور شریف لوگوں کے لیے بڑا پرسکون اور اطمینان بخش یہ زندگی کا دور ہوتا ہے. کسی شاعر نے کہا کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو پھر بات کچھ بنتی نہیں. تو جوانی کے اندر شیخ سعدی بھی کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. کہ جوانی میں توبہ کر لینا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، پیغمبروں کی سنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جوانی میں توبہ کر لیتا ہے اللہ پیغمبروں کے فیض سے اس کو حصہ وافر عطا فرماتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے سنن ترمذی کے اندر کہ میری امت کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. 60 سے 70 سال کی
یہ حضور نے پریڈکٹ کیا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں ہوں گی، اور فرمایا ان میں بہت کم ہیں جو اس سے زیادہ زندہ رہیں۔ تو ایوریج ایج آف دس امہ، ایوریج ایج آف مسلمز according to حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is between 60 to 70، اور یہی وہ عمر ہے کہ جب انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو اولاد کو حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت اسی کی جائے، صرف ایک اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، نہ زیبا جملہ نہیں بولنا، ان کی طبیعت کے اوپر بوجھ والی بات نہیں کرنی، اور نہ ان کو جھڑکنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ محبت بری، لاڈ بری، پیار بری، میٹھی باتیں کرنی ہیں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور محبت کے بازو، نرمی کے بازو ان کے لیے پھیلائے رکھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب بھی اللہ کی حضور دعا مانگنی ہے تو کہنی ہے پروردگار یوں دعا مانگنا ہے میرے اللہ جس طرح میرے باپ نے میرے اوپر بچپن میں رحم فرمایا، میرے اللہ ان کے بڑھاپے پر تم رحم فرما۔ پھر انسانی زندگی کا 5واں دور شروع ہوتا ہے جو آخری حصہ ہے انسانی زندگی کا۔ قرآن مجید کی سورہ الحج کے اندر اس کا ذکر آیا، فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقررہ میعاد تک، یعنی یہ پریگنینسی کی قرآن مجید بات کرتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب پریگنینسی ہوتی ہے، رحم نطفہ ٹھہرتا ہے، تو فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ٹھہرائے رکھتے ہیں وقت مقررہ یعنی وقت ولادت تک۔ ثم نخرجکم طفلا، اور پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں کہ بچے کی حیثیت سے ماں کے پیٹ سے۔ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ اتنی ترقی کر لی، لیکن خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں پھر ماں کے پیٹ سے نکال کر اس کی زندگی کا آغاز فرما دیتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا لتبلغوا اشدکم، ہم تمہیں بچے کی حیثیت سے نکالتے ہیں اور پھر تمہیں عمر دیتے ہیں اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو ہم ارذل العمر، نکارہ عمر، نکھٹی عمر، نکمی عمر، یعنی 70 سال سے اوپر اس تک لے جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ حواس و عقل بجا نہیں رہتے، اور قرآن کہتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانا، کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اس عمر تک ہم ان کو لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو بڑھاپا ہے اس سے پہلے پہلے عبادت جب اعضاء نکارہ ہو جائیں، زیادہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت بندگی اور عبادت اور اللہ کی یاد تسبیح ذکر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، کیونکہ پھر اس عمر میں انسان چلا جاتا ہے جب وضو قائم رکھنا اور کما حق ہو چیزوں کو اللہ کے حضور ادائیگی کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔